جی السلام علیکم، میں ہوں عابد راہی اور آپ دیکھ رہے ہمارے اسلامک کہانی سلطان صلاح الدین ایوبی۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اسلامی تاریخ کا سب سے نامور سپہ سالار جس کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے اگر مسلمان واقف ہے تو اس کے نام سے عیسائی بھی کچھ واقف نہیں ہے۔ سلطان مسلمانوں کا ایک عظیم سپہ سالار اور بے نظیر فرزند تھا۔ جب وہ سلطان بنا تو ریجن نالڈ شام و مصر کے راستے میں ایک کرک نامی علاقے پر حکمران تھا۔ یہ ایک عیسائی شخص تھا اور معاہدہ حلاپی میں بہت مشہور و معروف تھا۔ حج کے قافلوں کو یہ ضرور لٹا کرتا تھا، یعنی مسلمانوں کو یہ ہر طرح سے تنگ کیا کرتا تھا۔ 1179 میں جب صلح کا زمانہ تھا، مسلمانوں کا ایک قافلہ اس بدبخت کے قلعے کے قریب جب گزرا تو اس کے قلعے کے قریب ہی کلی جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا۔ چونکہ یہ صلح کا زمانہ تھا لہٰذا مسلمان بے خوف تھے، مگر اس ظالم عیسائی بادشاہ کے حکم سے پورا قافلہ لوٹ لیا گیا۔ 1183 میں دوبارہ پھر اس نے صلح کی خلاف ورزی کی اور ایک لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کی مذموم کوشش کی۔ 1182 میں جب مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان امن معاہدہ قائم تھا اور اس معاہدے کے تحت شام و مصر کے درمیان قافلے آزادی سے سفر کرتے تھے، کرک کے اس حکمران ریجن نالڈ نے مسلمانوں تاجروں کے ایک قافلے کو لوٹ لیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ خواتین کے ساتھ بدسلوکی کر رہا تھا تو اس پر خواتین نے احتجاج کیا تو اس بدبخت نے ایک عورت جو کہ سلطان کے رشتے کی بہن تھی، اس سے یہ کہا کہ آواز دو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ آ کر تمہیں بچا لے۔ اس کی اطلاع جب سلطان کو ہوئی تو سلطان نے اس مردود کو اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کرنے کی قسم اٹھائی۔ قدرت کاملہ نے اس عظیم المرتبت سلطان کی قسم کو پورا بھی کیا۔ عالم اسلام کا یہ عظیم المرتبہ سلطان 532 ہجری کے مطابق 1138 میں عراق کے شہر تکریت کے مقام پر پیدا ہوا۔ یہ سلطان نور الدین زنگی کے مشہور سالار شیرکو کا سگا بھتیجا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس وقت شہرت حاصل ہوئی جب وہ اپنے چچا شیرکو کے ہمراہ مصر کی ایک جنگی مہم کے لیے گیا اور اس جنگی مہم میں دونوں چچا بھتیجا کامیاب رہے۔ اس کے بعد اس کا چچا اس کو اپنے ہمراہ دیگر مہمات پر بھی لے جاتا رہا۔ اس دوران شیرکو کو سلطان نور الدین زنگی نے مصر کا وزیر بنا دیا، مگر شیرکو کا انتقال ہو گیا تو سلطان نور الدین زنگی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وزیر بنا دیا۔ سلطان صلاح الدین نے وہاں پر بہترین نظم و نسق قائم کیا۔ صلاح الدین کا پورا نام یوسف بن نجم الدین ایوب اور لقب اس کا ناصر الملک تھا، مگر اس کو شہرت صلاح الدین ایوبی کے نام سے حاصل ہوئی۔ سلطان بننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے نصرانیوں کے غصب شدہ علاقے عزا اور اسقلان کو واپس حاصل کیا اور وہاں سے عیسائیوں کو نکال باہر کیا۔ یہ دیکھتے ہوئے بیت المقدس کے بادشاہ بالڈون نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ 2 برس کا معاہدہ کر لیا۔ ماضی میں یورپ کے عیسائی بادشاہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے علاقوں پر چڑھ دوڑے تھے اور مسلمانوں کے باہمی نفاق کی وجہ سے مسلمانوں کے اکثر علاقوں پر قابض ہو گئے تھے۔ یہ صلیبی جنگیں تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب مسلمانوں کے علاقوں کو واپس لینے کا عزم دکھایا تو پھر مصر سے لے کر موصل و سنجار، الجزیرہ، اربیل اور حران سے ترک اور گرد درجوک اس کے لشکر میں شامل ہونے لگے۔ یہ دراصل سلطان صلاح الدین ایوبی کی ذات پر کامل اعتماد کہلاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جلد ہی اپنے اندرونی حالات کو درست کر لیا۔ اس نے اپنے لشکریوں کو بھی اپنی مرضی کے مطابق تیار کر لیا۔ ان ایام میں بیت المقدس پر گائی آپلوز گنان حکمران تھا، جو کہ ریاست کرک کے حکمران ریجن نالڈ کا قریبی رشتہ دار تھا، جسے سلطان نے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اپنی تیاری مکمل کر کے اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے پیش قدمی کرتے ہوئے بحر مردار کے علاقے اشاترا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اسی میدان میں سلطان کی دیگر لشکر بھی آ کر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ یہاں سلطان نے اپنے لشکر 5 حصوں میں تقسیم کر کے ان پر اپنے قابض ترین سالاروں کو متعین کر دیا۔ دوسری طرف جب سلطان کی تیاری کی خبر عیسائیوں کو ہوئی تو
ادھر بھی تمام عیسائیوں کے حکمران آ کر جمع ہو گئے تاکہ سلطان کو شکست دے سکے۔ سلطان نے کسی بھی جنگ کی ابتدا کے لیے جمعۃ المبارک کا دن محسوس کر رکھا تھا تاکہ عوام الناس کی دعائیں بھی شامل حال رہے۔ اشارتاً کے مقام سے سلطان نے اپنے مخبروں اور جاسوسوں کو دشمن کی تیاریوں کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا، جنہوں نے اس کی اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد آ کر بتایا کہ عیسائیوں کا لشکر سپوریا کے مقام پر ہیمہ زن ہے اور اس کی تعداد سلطان کی لشکر سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے لشکر کو وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا اور اپنے لشکر کو فلسطین کے شہر تیبریا سے کوئی 6 میل جنوب کی سمت میں کپر سبت کی پہاڑی پر لے گیا۔ اس پہاڑی پر سلطان کو وہ شاہراہ صاحب دکھائی دے رہی تھی جو کہ سپوریا سے ہوتے ہوئی بیت المقدس کی طرف جاتی تھی۔ اسی شاہراہ پر کوچ کرتے ہوئے عیسائیوں نے سلطان پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کرنا دی۔ سلطان نے عیسائیوں کے لشکر کے پہنچنے کا انتظار نہ کیا بلکہ تیبریا شہر پر آگے بڑھ کر قبضہ کر لیا، جسے عیسائیوں نے مسلمانوں سے بزور قوت چھین لیا تھا۔ سلطان نے یہ بڑی ہی عقل مندی کی تیبریا شہر پر قبضہ کر کے اس میں موجود عیسائیوں کے لشکر کا خاتمہ کر دیا۔ اب شہر کے قلعے پر سلطان کا پرچم لہرایا تھا۔ اس کی خبر جب عیسائیوں کے بادشاہ گائی آپ لوزگنان اور اس کے اتحادی حکمرانوں کو ہوئی تو ان کے غصے کو کوئی انتہا نہ رہی، چنانچہ انہوں نے اپنی رفتار بے حد تیز کر دی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس پہاڑی سے عیسائیوں کو لشکر کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب سلطان نے اپنی تیاری کو حتمی شکل دے دی۔ سلطان نے جب دیکھا کہ عیسائیوں کا لشکر بالکل قریب آ گیا ہے تو اس نے اپنے ایک لشکر لے کر حطین کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، جس کے ایک طرف زیتون کے باغات تھے اور میٹھے پانی کے چشمے بھی تھے، جبکہ جس پہاڑی پر سلطان نے اپنے لشکر کو ٹھہرایا اس کے عقب میں بہت بڑی جھیل گلیلی نام کی تھی۔ جب سلطان کے لشکر کے ٹھہرنے کی جگہ کے بارے میں عیسائیوں کو معلوم ہو تو انہوں نے بہت مذاق اڑایا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جب وہ زور سے حملہ کر کے سلطان کے لشکر کو دھکیلیں گے تو سلطان کا سارا لشکر اس وسیع و غریض جھیل میں ڈوب جائے گا۔ 3 جولائی بروز جمعۃ المبارک کو عیسائیوں کا لشکر چٹھیل میدان میں پہنچا، جس میں ریت کے ٹھیلے اور کہیں کہیں خدور جھاڑیاں تھیں۔ ابھی وہ ٹھیک سے بیٹھے بھی نہ تھے کہ سلطان کے لشکر نے ان پر زبردست حملہ کر دیا۔ سلطان نے لشکر کو 5 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، چنانچہ عیسائیوں کو سنبھلنے کا کسی بھی طرح موقع نہیں مل رہا تھا۔ اگرچہ عیسائیوں کا لشکر سلطان کے لشکر سے تعداد میں بہت زیادہ تھا، مگر سلطان کے لشکروں کے حملوں کی تاب لانا ان کی بس میں نہیں تھا۔ جب سورج غروب ہوا تو جنگ روک دی گئی۔ وہ رات عیسائیوں کے لیے کسی قیامت سے ہرگز کم نہ تھی۔ گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ دوسرا یہ کہ پانی کے ذخائر پر تو سلطان کے لشکریوں کا قبضہ تھا۔ اگلی صبح کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ راتوں رات سلطان نے حطین پہاڑی کے اوپر اپنے تیر اندازوں کو بھیج دیا اور تیروں سے بھرے ہوئے ترکش بھی دے دیے گئے۔ اس کے علاوہ 70 سے زیادہ اونٹ تیروں سے لدے ہوئے تیار کھڑے تھے۔ اگلی صبح کو عیسائیوں کے بادشاہ نے جب وہاں سے کوچ کر کے تیبریا کی جھیل کی طرف جانا پڑا تو پہاڑی کے اوپر سے بے تحاشا تیر اندازی شروع ہو گئی، چنانچہ 4 عیسائیوں کو ایک چٹھیل میدان میں آنا پڑا۔ وہاں سلطان کے تمام لشکروں نے ایک باری حملے کر دیے۔ عیسائیوں کے لاتعداد جنگجو نہایت بے بسی کے عالم میں جہنم واصل ہوئے۔ عیسائی لشکری تیزی کے ساتھ کٹ مر رہے تھے۔ دوپہر کے قریب عیسائی لشکریوں نے جان بچا کر بھاگنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں سلطان کو بہترین جنگی حکمت عملی سے کامل فتح حاصل ہوئی۔ اسی اثناء میں یروشلم کا حکمران گائی آپ لوزگنان اور کرک کا حکمران ریجنالڈ گرفتار کر کے سلطان کے روبرو پیش کیے گئے۔ سلطان نے یروشلم کے حکمران کو اپنے پاس ہی بٹھایا اور اسے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی جو کہ قدرتی برف سے ٹھنڈا کیا گیا تھا پیش کیا، چونکہ وہ بے حد پیاسا تھا۔ گائی نے تھوڑا سا پانی پی کر باقی پانی اپنے رشتہ دار ریجنالڈ کو دے دینا چاہا تو سلطان نے اس کو منع کر دیا۔ پھر اس نے گائی کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بادشاہ سنو کہ ہمارے ہاں پانی اور روٹی اس کو کھو دی جاتی ہے کہ خود کو محفوظ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ بدبخت انسان کو تو بلا شبہ شیطان کا نمائندہ ہے۔ اس نے اس کو اپنے ہاتھوں سے 2 مرتبہ قتل کرنے کی قسم کھائی تھی۔ ایک مرتبہ جب اس نے حاجیوں کے قافلے کو لوٹ لیا تھا اور دوسری بار جب اس نے مقامات مقدسہ پر حملہ آور ہونے کی جسارت کی تھی۔ ریجنالڈ کے سلطان نے پانی پینے کے لیے نہیں دیا اور اسے مخاطب کر کے کہا کہ
تو نے میری بہن سے کہا تھا کہ بلاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تمہیں مجھ سے بچا لے۔ دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام تمہارے سامنے ہے۔ اس کے بعد یہ ہے، ایک ہی تلوار کے وارے اس کا منحوس سر تن سے جدا کر ڈالا۔ یہ ایک کامل ترین فتح تھی جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو حاصل ہوئی۔ اس میں بے حد اندازہ عیسائی قتل ہوئے اور اس میدان میں جہاں جنگ ہوئی تھی کئی سال تک عیسائیوں کو ہڈیاں پڑی رہی۔ پیارے، میدان حطین سے عیسائیوں کی شکست پاش کے بعد ایک شخص بالیان نامی کسی طرح اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا تھا۔ یہ بہت بڑا سردار تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں ایک قاصد کے ذریعے یہ درخواست پیش کی کہ اس سے یروشلم جانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر کسی محفوظ مقام پر لے جا سکے، کیونکہ یروشلم جانے والے راستے پر سلطان کا لشکر موجود تھا۔ سلطان نے اسے پابند کیا کہ وہ بے بس اپنے اہل و عیال کو لے کر یروشلم سے نکل جائے گا۔ وہاں پر سلطان کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا، لیکن حسب معمول وہ اپنے وعدہ پر قائم نہ رہ سکا۔ ہوا کچھ یوں کہ جو یروشلم میں داخل ہوا تو اس کو معلوم ہوا کہ اس وقت وہاں پر کوئی بھی سرکردہ سالار موجود نہیں۔ تمام سالار میدان حطین سے یا تو گرفتار ہو گئے تھے یا پھر جہنم واصل ہو چکے تھے۔ جیسے ہی بالیان یروشلم میں داخل ہوا تو وہاں اس کا شاندار استقبال ہوا۔ وہاں کے لوگوں نے اسے یروشلم کا بادشاہ بنایا چاہا، مگر اس نے انہیں بتایا کہ اس نے سلطان کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ یروشلم سے اپنے اہل خانہ کو لے کر نکل جائے گا اور قیام بالکل نہیں کرے گا۔ اس پر عیسائیوں کے بڑے مذہبی رہنما نے اس سے کہا کہ اس وقت میں تمہیں وعدہ خلافی کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس وقت وعدہ توڑنے سے زیادہ اس پر قائم رہنا گناہ ہے۔ یہ تمہارے لیے باعث ندامت رہے گا کہ تم یروشلم کے لوگوں کو بے آسرا چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یقیناً تم جہاں بھی جاؤ گے تمہیں لوگوں کے طعنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ بالیان اپنے وعدہ پر قائم نہ رہ سکا اور وہی ٹھہر گیا۔ اب بیت المقدس اور گرد و نواح میں جس قدر بھی گرجے تھے، وہاں کے پادریوں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور نئی جنگ کے لیے تیاری کرنے لگی۔ اب شہر میں ہر طرف جنگجو چلے آ رہے تھے اور ان کی مذہبی رہنماؤں نے ان جوش و جذبہ خوب پروانے چڑھایا تھا۔ دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی عظیم الشان فتح کے بعد سکون کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کیا تھا، بلکہ حطین کے ساحلی شہر عکا کا محض 4-5 روز کے بعد ہی رخ کر لیا تھا۔ یہ شہر یورپ کے عیسائیوں نے 90 برس قبل مسلمانوں سے بزور قوت چھین لیا تھا۔ شہر کے اندر عیسائیوں کا لشکر موجود تھا، مگر وہ سلطان کے لشکر کی تاب نہ لا سکا اور شہر پر سلطان کے لشکر نے زبردست جنگ کے بعد قبضہ کر لیا۔ سلطان نے اس مرکزی مسجد میں نماز ادا کی جس کو 90 برس پہلے عیسائیوں نے گرجے میں تبدیل کر دیا تھا۔ سلطان نے دوبارہ مسجد کو بحال کیا اور سب سے پہلے اس مسجد میں خود نماز پڑھائی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کرنا نہ بھولیں، سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات